ورنہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں بچوں کو خوب پڑھا لیتے ہیں لیکن وہ بچوں کو دعا کرنے کے لائق نہیں بناتے. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں گیا تھا کئی سال پہلے ناندیڑ میں تھا, جب وہاں سے گئے تو وہاں ایک مولوی صاحب ملے بھی, تو انہوں نے بتایا کہ میرے گاؤں میں اکیلا عالم ہوں, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو میرے ہی پاس لوگ آتے ہیں. ایک خاتون کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال پر لوگوں نے آ کر بتایا کہ جنازہ غسل کیسے دینا ہے, کفن وغیرہ بتا دیجیے, آپ عورتوں کو تیاری کر دیں گے. تو لیکن ابھی اس کا بیٹا آنے کا کہیں ڈیوٹی پہ ہے, بڑی جاب میں ہے کوئی, وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ بتا دیں. کہا ٹھیک ہے. جب وہ بیٹا آ گیا بتایا گیا, انہوں نے طریقہ بتایا, عورتوں نے غسل وغیرہ دیا. میت جنازہ جب تیار ہو گیا اور نماز پڑھنے کے لیے جنازے کو لے کر آئے تو وہ شخص جس کے انتظار میں, وہ بیٹا جس کے انتظار کے میں میت کو لیٹ کیا گیا تھا, وہ دور کھڑا ہوا تھا جنازے کی جگہ سے. کہا میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے, آپ کی وجہ سے تو آپ کے ہی تو منتظر تھے, آپ کا انتظار چل رہا تھا. کہا نہیں آپ لوگ پڑھ لو میری, میں نہ پاتا. تو کہا کہ میں اسی ماں کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر بولا کہ کتنی بدنصیب ماں ہے جو اپنے بیٹے کو پڑھا کر اس لائق جو بنا دی کو کسی اونچی پوسٹ پر چلا جائے لیکن اس لائق نہیں بنا سکتی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے. جس اولاد نے اپنی ماں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی ہو, اسے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد میں مغفرت کی دعا کرے. اسی لیے بہت ضروری ہے اپنے دلوں کی صفائی, اپنے خود کی دل کی صفائی, اپنی اولاد کو بھی بہتر زندگی دینے کی کوشش کریں. سب کے دل کی صفائی اصل میں مسئلہ ہے, اصل بنیاد یہی ہے کہ اپنے دل کی صفائی کی کوشش کریں. تو انسان اگر دل صاف ہو جائے گا تو وہ حرام سے بچ جائے گا. اور جو حدیث ہم نے پڑھا نا اس کا شروع کا حصہ اس میں حرام و حلال کا ہی تذکرہ ہے. تو دل صاف ہوگا تو حرام کمائی سے انسان بچے گا, بچے گا ہی نہیں. اگر بائی چانس کبھی دھوکے سے ایسا ہو گیا کہ کچھ آ گیا تو اس کا انداز کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں واقعہ ہے, ان کے غلام تھا, وہ کچھ کما کے لا کر دیتا تھا, یہ کھاتے تھے. وہ غلام جو ہوتے تھے اس دور میں, غلام کی کمائی اپنی کمائی ہوتی تھی. تو غلام نے کچھ لا کر دیا میٹھی چیز کھانے کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو کھا لیے تو پوچھتا ہے معلوم کہاں سے لائے, کیا ہے یہ؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم, تم نے لائے میں کھا لیا. کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے کسی کا ہاتھ دیکھ کر اس کو کچھ بتایا تھا, کہانت کیا تھا, نہیں لکیر دیکھ کر ہاتھ کی بتایا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اب وہ تکا لگ گیا, اس نے کوئی چیز لا کر آج مجھ کو دیا تھا تو وہی میں نے آپ کو لا کر دیا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈالا, فقاء كل شيء في بطنه, جو کچھ پیٹ میں گیا تھا انگلی ڈال کر پیٹ سے باہر نکال دیا, الٹی کر دی. کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے اتنا ہلکا پیٹ ہے میرا, حرام ڈال لوں گا اس میں. تو یاد رکھیے یہ کب ہوگا, یہ دل صاف ہو جائے. دل صاف ہو جائے تو انسان کے کوئی مسئلے, سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے دل کے اندر اصل میں دل صاف ہو, اس کے اندر اللہ پر بھروسہ ہو, دل کے اندر خوف ہو اللہ کا, دل کے اندر امید ہو تو بہت سارے کام ہوتے, بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کئی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں دل کی کیفیت کے حوالے سے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رکھوں جو جیسے اللہ پر بھروسے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ایسے لوگ جائیں گے, خاص طور سے یاد رکھیں, ایسے لوگ جائیں گے جنت میں, لہم قلوب کافئدۃ الطیور, ان کے دل جو ہے پرندوں کے دل کی طرح ہے. جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی دل کی طرح ہوں گے. تو پرندوں کی طرح دل کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے دل اللہ پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں پرندے, جیسے کہ دوسری حدیث میں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ پر جیسے بھروسہ ہونا چاہیے, اگر ویسے بھروسہ تم کر لو گے تو تم کو ویسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے. صبح خالی پیٹ جاتے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے, ان کو بھروسہ ہے, شام کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں رکھتے. صبح سے گئے, دن بھر انہوں نے چرے اور دانا چگے, اس کے بعد جو کچھ ان کی غذا اللہ نے رکھی ہے, مختلف پرندے ہیں, دن بھر غذا انہوں نے استعمال کیا, اللہ کا رزق حاصل کیا, شام کو اپنے گھونسلے میں اپنے بسیرے میں آ گئے, صبح ہوتے ہی پھر وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. تو اگر ایسے دل تمہارے ہوں گے تو اللہ تم کو بھی ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, پرندوں کے دل بالکل صاف رہتے ہیں, پرندوں کے دل کی طرح جن کے دل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کے دلوں کو ویسے ہی بنا. تو کیسے دل؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہے, اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے, کسی کے لیے نفرت نہیں ہے پرندوں کے دل میں. تو وہ بغیر نفرت والے جو پاکیزہ دل ہے وہ جنت میں جائیں گے. تو اب یہ دل کو, اپنے دل کو ویسا بنانے کی کوشش کیجیے. دل اگر مضبوط ہو تو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں.
یہ دل صاف ہو، اس کے لیے آخر میں ایک بات انشاءاللہ میں کہوں گا اس سے پہلے کہ دل انسان کا اگر مضبوط ہو جائے، جیسے آپ نے بار بار سنا، ہر سال سنتے بقرعید کے موقع پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ کس کے حوالے چھوڑ کر جانا؟ کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے خود پوچھا اللہ امرک بہذا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو، کہا فاذا لا یؤذون، ٹھیک ہے پھر آپ جائیں گے، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا بھروسہ دیکھیے اللہ پر، یقین دیکھیے، اور اسی یقین کا نتیجہ ہے کہ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگائی تھی انہوں نے، اپنے لیے اپنے بچے کے پانی کے انتظام کے لیے دوڑ لگائی تھی۔ اللہ نے قیامت تک جتنے لوگ حج عمرہ کریں گے ان کے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا اس دوڑ میں۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اور پوری ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی ہی اعمال ہے پورے حج کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بھروسے کی بنیاد پر زمزم عطا کیا ہے، جو کروڑوں لیٹر پانی روزانہ وہاں سے نکلتا ہے، پوری دنیا میں جاتا، لیکن جو کرتے ہوئے وہ پانی نہ کبھی خراب ہوتا نہ کبھی کم ہوتا۔ یہ کس بنیاد پر؟ وہ بھروسہ جو ہے نا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس بھروسے کو اگر ہماری زندگی میں ہم لے آئیں تو ہمارے لیے بہت سارے کام ہوں گے، بہت برکتیں ملیں گی۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر اگر ہو اور اللہ دل کو مضبوط کر دے تو کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے فرعون نے حکم لاگو کیا تھا، اس کو کسی کاہن نے بتا دیا فرعون کو کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا آئے گا، ایک بچے کی ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کا بادشاہ تھا اور وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس نے حکم لگا دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو ذبح کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ لیکن جب بہت بچے قتل ہو گئے تو پھر مفسرین نے لکھا کہ 1 سال کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل نہیں کریں گے، دوسرے سال کے لڑکوں کو قتل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ دوسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی۔